واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کا سمندروں میں جاری ہونے میں، چلنے میں، بما ینفع الناس، کہ ان سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ کشتیوں کے ذریعے جو سمندروں میں چلتی ہیں ان سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض، بس اس پانی کے ذریعے زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، بعد موتہا، مر جانے کے بعد زمین بنجر ہوتی ہے، بارش برستی ہے، بارش کے پانی میں وہ اثرات ہوتے ہیں کہ زمین میں سبزے اگتے ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ وتصری وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں یعنی زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور۔ وتصریف الریاح، اور پھیرا ہواؤں کے رخ کو، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو ہیں ان کو مسخر کیا درمیان آسمان اور زمین کے۔ فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، یہ ہماری نشانیاں، یہ ہماری علامتیں عقل والی قوم کے لیے ہیں، جو عقل شعور رکھتی ہے، سمجھتی ہے، فکر کرتی ہے، سوچ کرتی ہے اور اللہ کی تخلیق میں غور کرتی ہے۔ ایسی عقل والی قوم کے لیے ہماری یہ نشانیاں ہیں۔ دراصل پروردگار اپنی ربوبیت اور اپنی تخلیق کی حقیقت بتا رہا ہے انسان کو کہ اے انسان دیکھ لے، زمین و آسمان اس نے پیدا کیا، اور رات دن کا بدلنا ہے، یہ بھی تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ سمندر ہیں، ان میں کشتیاں چلتی ہیں، یہ بھی، اس سے بھی تو نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے زمین سے سبزے اگتے ہیں، بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں، یہ بھی تیرے لیے نفع ہے۔ اور اسی طرح اس نے زمین پر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، وہ جانور بھی تیرے نفع کے لیے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو مختلف سمت کی طرف وہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین کے درمیان بدل ہیں۔ یہ جتنی بھی تخلیقات ہیں، یہ جتنی بھی معاملات ہیں، ان کی طرف تو نظر کر، یہ ایسی قوم کے لیے ہماری نشانی اللہ فرماتے جو عقل والی قوم ہے، جنہیں اللہ نے سوچ عطا کی ہے، فکر عطا کی ہے، اس قوم کے لیے یہ ہماری نشانی ہے۔ اسی طرح آتا ہے نا، قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، اللہ کی اس تخلیق کو دیکھو، آسمان کی بلندیاں ہیں، چاند ستارے سورج ہیں، رات دن کا بدلنا ہے، ہوائیں فضائیں ہیں، زمین سے پودے اگنے ہیں، اللہ کی کئی قسم کی مخلوق زمین میں پھیلی، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ اس میں غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کائنات کا کوئی واحد لا شریک ایسی قدرت والی، طاقت والی ذات ہے جس نے یہ پوری کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، اللہ کے بغیر کچھ لوگوں نے مددگار بنا لیا۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، چاہے وہ انسان ہے، انسان سے ہٹ کے کوئی مخلوق ہے۔ پھر انسان میں مختلف مقامات، درجات ہیں، ان میں علماء ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اسی طرح پھر حتیٰ کہ انبیاء ہیں، انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ پروردگار کی ہر مخلوق محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہی مدد کرتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے کرے۔ وہ بدر میں فرشتوں کو بھیج کے چاہے کر دے،
یا وہ کن کہہ کے ایک لمحے میں سب کچھ کر دے، وہ اس کی ذات کی طرف ہے۔ انسان جو بھی ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انسان چاہے وہ انبیاء میں سے کوئی اس کا محتاج نہیں، ایسا کہنا کفر ہے۔ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، انبیاء بھی اسی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، عام انسان بھی اسی طرف، ہر کوئی اسی کا ہی مدد کا طلبگار ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد، وہ بھی اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ پروردگار کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، چاہے پوری کائنات کی ساری مخلوق مل کر بھی اسے ہلانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن وہ کرنا چاہے فرشتوں کے ذریعے کر دے مدد، وہ کرنا چاہے انبیاء کے ذریعے کر دے کسی کی مدد، وہ کرنا چاہے اولیاء کے ذریعے کسی کی مدد کر دے، لیکن وہ مدد بھی در حقیقت اللہ کی مدد ہوگی۔ اور فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مددگار بنا لیا، اور وہ ان اللہ کے علاوہ ان سے جن سے مدد طلب کرتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، وہ شدید محبت ان کی اللہ کے لیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کہ وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لیا، اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنا لیا، حقیقی مددگار، تو اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا، ان القوۃ للہ، تو اس وقت انہیں یقین ہوگا کہ بے شک تمام کی تمام قوتیں اللہ کے لیے، ہر طاقت کا مالک وہی ہے۔ انسان تو بیچارہ ہے، انسان کے پاس کیا طاقت ہے؟ میں اور آپ اپنی سانس کے مالک بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پروردگار چاہے ہم یہیں کے یہیں پتھر ہو جائیں، ہم یہیں کے یہیں ساکت ہو جائیں، ایک لمحے کے لیے ہل نہ سکیں، اگلی سانس لینے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ عطا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تمام کی تمام قوتیں اللہ کے پاس ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کی طرح کسی سے محبت کرتے ہیں اور انہیں مددگار سمجھتے ہیں اپنا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ سخت عذاب والا ہے، لیکن مومنوں کے لیے بہت مہربان ہے وہ۔ تو لہٰذا آگے یہ بات واضح آ رہی، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب کہ وہ بیزار ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، ٹھیک ہے نا؟ جن کی اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، جو آنکھیں بند کر کے بس لگے رہے، بس یہی ہے ہمارے لیے سب کچھ، انہی کے پیچھے چلنا ہے، وہ جو چاہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ورأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت بہم الاسباب، ان سے تمام کے تمام اسباب منقطع کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگوں کی پیروی کرنا، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا، ان لوگوں کی محض ماننا جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، ایسے لوگ قیامت کے دن بری ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، خود ان کے پاس عقل تھی، شعور تھا، یہ کوئی نادان بے وقوف پاگل تو نہ تھے، ہم جو کہتے ہم جو کرتے ہمارے پیچھے چلے آئے، ہم تو بری ہیں، ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے۔ وہ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ جب وہ بری و ذمہ ہوں گے، اب ان کو عذاب دکھایا جائے گا، جو ان کی پیروی آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید جسے کہتے ہیں، جی میرے مرشد پاک ہے، ان کے خلاف تو میں بات سن ہی نہیں سکتا، چاہے قرآن ان کے خلاف کرے۔ آپ لوگ سمجھیں گے بھئی اس طرح کی بات نہیں، خدا کی قسم کئی لوگ ایسے ملے، ان کو قرآن کی آیات سنائی، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پیر صاحب کے خلاف آ رہی ہے بات، یہ ہم نہیں مانتے، اور یہی پیر کل قیامت کے دن بری و ذمہ ہو جائے گا، یہ کہے گا اے پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے قرآن کو جھٹلا دیا، میرے محبوب کی حدیث کو جھٹلا دیا، اور تو اندھی تقلید کرتا رہا۔ ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم قرآن اور حدیث کو جانتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے اس طرف، ہاں کوئی بزرگ ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی عالم ہے، وہ قرآن کے مطابق بات کرتا ہے، اس کی زندگی عین اسلام کے مطابق ہے، ہماری جان بھی قربان ان کے قدموں میں، وہ ہمارے پیر ہیں، وہ ہمارے صوفیاء ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں۔
یہ کیا کسی نے تماشے لگایا ہوئے اسلام کی نور کی جھلک دور تک اس کے انداز زندگی سے نظر نہ آئے اور میں اندھی دھند تقلید کروں اس کی، پیچھے پڑا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ انہی کے متعلق فرما رہا ہے کہ جب ایسے لوگ وہ ان سے بری ہو جائیں گے، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اب پیروی کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو پروردگار عذاب دکھائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جو وہ سبب سمجھتے تھے نا بھئی انہوں نے ہماری بخشش کرانی، وہ بیچارے خود پکڑے ہوئے ہیں، تمہاری کیا بخشش کرائیں گے؟ اب سارے اسباب ان سے منقطع کر دی جائیں گے۔ اب یہ وہ لوگ جو دنیا میں اندھی تقلید کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ خواہش کریں گے، ایک تمنا کریں گے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہم لوٹائے جاتے دنیا کی طرف دوبارہ، تو فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے، ہم ان سے بری ہو جاتے جن کی پہلے ہم پیروی کرتے رہے اور اندھی تقلید کرتے رہے، جو وہ کرتے، وہ جو چاہتے، وہ جو کہتے اسی طرح کرتے رہے، قرآن کو جھٹلایا، حدیث کو جھٹلایا، اسلام کی نہ سنی، علماء کی نہ سنی، ہم نے بعض اندھی تقلید کی، بھی ہمارے مرشد ہیں، ہمارے فلاں، ہم تو ان کے علاوہ تو ہماری سانس ہی چلنا ناممکن ہے، تو کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف لوٹایا جاتا۔ یہ وہ بے حس لوگ کہیں گے جو آج مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں کاش ہمیں لوٹایا جاتا تو ہم بھی ان سے بری ہو جاتے، ہم لا تعلق ہی کرتے، انہیں سامنے کہہ دیتے کما تبرؤ منہا، جس طرح کہ ان لوگوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے۔ آج قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ان کے ساتھ، دنیا میں ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کے پاؤں چومتے تھے، آج یہ ہم سے بری ہو گئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اور اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال، حسرات علیہم، وہ اس پر بڑی حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، دکھ کریں گے، کاش کہ ہم اس وقت سمجھ لیتے، اس وقت ہم کچھ دیکھ لیتے بھی کیا کر رہے ہیں۔ آج وقت ہے، اس طرح میں کچھ ملے ہیں، ایک مرتبہ ہوا ہے بہرحال کہ حضرت تھے، پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات کہ وہ بالکل غلطی کر رہے تھے اسلامی حوالے سے، تو ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو ایک دو بابے اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں کہا آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ ہمارے پیر صاحب کے ساتھ اس لہجے میں اس طرح کی بات کریں؟ میں نے ادھر ان کے، میں تنہا تھا، یقینی بات ہے، اور ٹوٹل ان کے مرید تھے، کچھ ہمارے چاہنے والے بھی تھے، ہم نے واضح طور پہ کہا کہ آپ کا پیر ہے، آپ اپنے گھر میں رکھیں، اسلام میں یہ دخل دے گا؟ آپ کا پیر ہوگا آپ کے لیے، ہمارے لیے تو یہ تو شرارتی آدمی ہے۔ یہ لفظ ان کے سامنے ہم نے کہے تھے، ہم کہیں نہیں، ڈرتے رہیں، ہمیں یہ عزت، یہ وقار اسلام کی وجہ سے ملی، اور ہم اسلام کے تحفظ کے حوالے سے کسی سے ڈریں کیوں یار؟ یہ ان مریدوں جب وہ اچھلنے لگے، آپ کو کس نے اجازت دیا؟ آپ بچے ہو کے ہمارے مرشد پاک سے اب اس طرح کی بات کریں اس لہجے سے؟ آپ کے مرشد پاک نے اسلام کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں اور آپ ہم سے اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اندھی تقلید اور اسلام کی بات کو پس پشت کر کے ان لوگوں کو سامنے لے گیا نا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کل قیامت کے دن بڑی پکڑ ہونی ہے، یہ بیچارے خود لٹکے ہوں گے۔ تو خدا کے لیے ہمارا اسلام قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس طرف متوجہ، جو اس کے مطابق چل رہے اس کے قدم چومیں، اس کے ہاتھ چومیں، انہی کے پیچھے لگے رہیں، وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے جو این اسلام کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم کسی سے خلاف نہیں ہیں، کسی کے خلاف نہیں، ہم یاد رکھیں، ہم محبت بانٹنے والے، لیکن کم از کم وہ امت کے اندر جو معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے جن لوگوں کی وجہ سے، ان کے متعلق تو کم از کم ہم آگاہ کریں نا۔ ہم کہیں نہیں جی ہم نے صرف محض پیار کی بات کرنی ہے، محبت کی بات کرنی ہے، تو یہ نفرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک اظہار محبت ہے، راہ راست پہ لگانا۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ بڑی حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، دکھ کریں گے، وما هم بخارجین من النار، لیکن ایسے لوگ پھر آگ سے باہر نہیں نکالے جائیں گے، جو ہٹ دھرمی کرنے والے تھے، قطعاً نہیں ماننے والے تھے، اور اسلام کو پس پشت اور ان لوگوں کی پیروی کی جو خود گمراہ تھے، ایسے لوگ اپنے اعمال پر حسرت بھی کریں گے، وہ کوشش کریں، سوچیں گے کاش ہم لٹائے جاتے اور پھر ہم ان کو پکڑتے جن کی ہم پہلے پیروی کرتے رہے، آج یہ بری و ذمہ ہو گئے ہم سے، لیکن ایسے لوگ پھر آگ سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ واضح دنیا کے اندر انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، قرآن تو اس قدر چیخ کر آوازیں دے رہا ہے، اس کے باوجود کوئی نہ سمجھا، کوئی نہ بدلا، پھر اس کا ذاتی قصور ہے، پھر اس کی پکڑ ایسی ہونی ہے وما هم بخارجین من النار، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔
پروردگار ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر